یار پاکستان کے اندر جو پی ٹی اے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، یہ لوگ پچھلے کچھ سالوں سے کافی اچھے جو ہیں وہ سٹیپس لے رہے ہیں، جس سے کافی ہمارا پازیٹیو امپریشن جا رہا ہے باقی گلوبلی پوری دنیا میں۔ جس طرح کہ ہم اگر بات کریں پی ٹی اے کے DIRBS سسٹم کی، جس کے لیے آپ کو یعنی کہ ہر موبائل کے اوپر ایک پی ٹی اے کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو یہ ہم لوگوں کو شاید کہ تھوڑا سا وہ اس طرح سے لگا ہو کہ بھئی ہمیں اتنا اچھا یہ سسٹم نہیں لگا تھا، لیکن اس کا گلوبلی بہت اچھا امپیکٹ ہوا ہے۔ اب جو یعنی کہ صحیح طریقے سے نہیں آتے تھے، امپورٹ کیے جاتے تھے جو موبائل، وہ جو ہیں اب وہ ان کو دنیا والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ والے موبائل پاکستان میں جا رہے ہیں، تو ان کی نظر میں پاکستانی مارکیٹ کی جو ویلیو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے۔ ان کو ایک حساب کتاب لگ گیا کہ اتنے موبائلز پاکستان کے اندر جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کافی ساری جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنی فیکٹریز لگانا چاہتی ہیں، جن کے اندر سیمسنگ کا ہم کافی دیر سے سن رہے ہیں، سیمسنگ کا ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ لیکن ابھی فی الحال میں ویوو کی جو ہے وہ فیکٹری وہ بن چکی ہوئی ہے فیصل آباد میں، لیکن ابھی وہ کب سے کام شروع کرے گی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پتہ لگے گا میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ تو اب کیونکہ کمپنیز پاکستان کے اندر موبائل بنانا چاہ رہی ہیں، تو اس وجہ سے پی ٹی اے نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز دیے ہیں کمپنیوں کو کہ انہوں نے اگر پاکستان کے اندر موبائلز بنانے ہیں تو ان کو یہ رولز فالو کرنے پڑیں گے۔ اب وہ رولز کافی سارے ہیں، میں ایزی کر کے اور چھوٹے کر کے آپ لوگوں کو جلدی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو جلدی بتا دوں گا اس ویڈیو کے اندر۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے آپ لوگوں نے، اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یار لال بٹن ہے نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے میرے چینل کے نیم طاہر ٹیک کے آگے، اس کو بھی دبا دیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں لازمی، اور ویڈیو اگر پسند ہے تو اس کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ تو چلیے گائز ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، اگر ہم اب پی ٹی اے کے رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کریں جو میڈ ان پاکستان کے لحاظ سے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ بائی دا اینڈ آف 2 ایئرز، آپ کے 2 سال کمپلیٹ ہونے تک، یعنی کہ جس دن سے شروع کیا اس وقت سے 2 سالوں تک آپ لوگوں نے جتنے بھی مینوفیکچر کرنے ہیں ان میں سے 8% آپ لوکلی مینوفیکچر بھی کریں گے، صرف اسمبل نہیں کریں گے، مینوفیکچر بھی کریں گے، اور اس کے اوپر مینوفیکچرڈ ان پاکستان کا لوگو، اس کا لیبل لگا ہونا لازمی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، ہمارے ملک کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور کمپنیوں کو بھی، یعنی کہ ایسے ہی ایک کمپنی آ جائے ملک کے اندر کام شروع کر دے تو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہم اگر انہیں رولز اینڈ ریگولیشنز دیں گے، اور اتنے ہارڈ رولز نہیں ہیں، بہت ہی اچھے رولز ہیں، اس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اور کمپنیوں کو پتہ لگے گا کہ یہ کوئی ایسے ہی عام چھوٹا سا ملک نہیں ہے، ان کے اپنے رولز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال کے اینڈ تک، یعنی کہ جس دن سے شروع ہوا ہے اس وقت سے لے کے 1 سال تک آپ لوگوں نے جتنے بھی فونز مینوفیکچر کیے ہیں یا اسمبل کیے ہیں ان کا 2%، جتنے بھی فونز، اگر فرض کر لیں کہ 100 فون مینوفیکچر کیے ہیں یا 200 فون مینوفیکچر، ان کا 2% جو موبائلز ہوں گے مینوفیکچرڈ، ان کے جو باکسز ہیں ان کی پیکیجنگ پوری وہ پاکستان کے اندر لوکلی جو ہے وہ مینوفیکچر ہوگی، وہ باہر سے امپورٹ نہیں ہوگی، اسمبل نہیں ہوگی، یہیں پہ لوکلی مینوفیکچر ہوگی۔ اسی طرح آپ جتنے بھی موبائل مینوفیکچر ہو رہے ہیں یا اسمبل ہو رہے ہیں 1 سال کے اینڈ تک، ان میں سے جو 2% ہیں ان کے چارجرز بھی پاکستان کے اندر بنیں گے، اور دوسری چیز 1% موبائلز جتنے بھی بنے ہوں گے 1 سال کے اینڈ تک، ان کے 1% موبائلز کی ہینڈز فری جو ڈبے کے اندر موجود ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر مینوفیکچر کی جائے گی۔ تو یعنی کہ پی ٹی اے کے رولز کے مطابق یہ بہت اچھے رولز ہیں کہ نہ صرف آپ موبائل یہاں مینوفیکچر کریں بلکہ اس کی پیکیجنگ، اس کے چارجرز، اس کی ہر ایک چیز، یعنی کہ ابھی آگے جو رولز آنے ہیں اس کے اندر باقی چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی، تو ہر چیز آپ پاکستان کے اندر لوکلی مینوفیکچر کریں، تاکہ ہر چیز کی جو پرائز ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے جب آپ ایک فائنل پروڈکٹ تیار کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو پاکستان کے اندر یعنی کہ ہر چیز کو ٹیکنیکل سکلز ڈیولپ ہوں گی لوگوں کے اندر، اب صرف موبائل نہیں بنانا آئے گا، ان کی بیٹریز، ان کی ڈسپلیز، ان کی ہینڈز فری، ان کے باکسز، ایک چیز بنانے کی سکل جو ہے وہ لوگوں کے اندر آئے گی، زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا، اور پھر یہ چیزیں جو یہاں تیار ہوں گی یہ ذرا سستی ہوں گی، تو اوورآل جو پیکیجنگ ہے، جو پورا موبائل فون اینڈ پہ فائنل پروڈکٹ بنے گی، وہ کافی حد تک یعنی کہ اس کی پرائز کے اندر وہ کمی آ سکتی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایک جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے موبائل کا، وہ ہوتا ہے اس کا مدر بورڈ۔ تو انہوں نے پی ٹی اے والوں نے کہا ہے کہ 10% موبائل جتنے بھی بنیں گے یہاں پر پاکستان کے اندر 1 سال کے اینڈ پہ، ان میں سے 10% کا جو مدر بورڈ ہے وہ بنا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر ہی۔ تو یعنی کہ پیکیجنگ ہو گئی 2% موبائلز کی، اس کے علاوہ چارجرز بھی 2% موبائل کے، ہینڈ فری 1% موبائل کی، اور جو مدر بورڈ ہے وہ 10% موبائلز کے وہ پاکستان کے اندر ہی مینوفیکچر ہونے چاہیے۔
اچھا یہ تو بات ہو گئی ایک سال کے اینڈ کی. اب جب 2 سال گزر جائیں گے مینوفیکچر کرتے ہوئے تو 2 سالوں کے اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے کہ 8% جو ان میں سے جتنے بھی موبائل آپ نے 2 سالوں میں بنائے ان میں سے 8% جو موبائلز ہیں وہ ٹوٹلی موبائل یہاں پہ مینوفیکچر ہونے چاہیے, اسمبل نہیں ہونے چاہیے. 8% کر دیا پی ٹی اے نے, یعنی کہ 8% موبائلز آپ کے 2 سال کے اینڈ تک وہ ٹوٹلی مینوفیکچرڈ ان پاکستان, اور جیسے میں نے پہلے بتایا اس کے اوپر مینوفیکچرڈ ان پاکستان کا لوگو بھی لگا ہونا چاہیے. یہ 2 ایئر کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے علاوہ 2 سالوں کے اینڈ پہ آپ نے جتنے بھی موبائلز بنائے ہیں ان کے جو ڈسپلیز اور ڈسپلے کے کمپوننٹس ہیں وہ سارے ان میں سے 8% موبائلز کے ڈسپلے اور ڈسپلے کے کمپوننٹس وہ بھی لوکلی پاکستان کے اندر مینوفیکچرڈ ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے موبائل مینوفیکچر کیے ہیں 2 سالوں میں ان کے ایٹ دا اینڈ آف 2 ایئرس کی ہی بات کر رہا ہوں ابھی تک, ان میں سے 10% موبائل فونز کی بیٹریز جو ہیں وہ بھی لوکلی پاکستان کے اندر مینوفیکچرڈ ہونی چاہیے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ چل رہی ہے پی ٹی اے. پہلے 1 سال کے اینڈ تک انہوں نے مدر بورڈ تک لے آئے تھے, بیٹری نہیں چارجرز ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, پیکیجنگ ہو گئی تھی, ہینڈز فری ہو گئی تھی مدر بورڈ. اور 2 سال جب انہوں نے کہا کہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ڈسپلے بھی ان میں سے 8% کا اور بیٹریز بھی 10% کی یہیں پہ بننی ہونی چاہیے. اور اوور آل جتنے آپ نے اسمارٹ فونز بنائے ہیں ان میں سے اسمبلڈ نہیں مینوفیکچرڈ جو ہیں وہ 8% 2 سالوں کے اینڈ تک وہ پاکستان کے اندر ہونی چاہیے. تاکہ پی ٹی اے, مجھے یہ بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ڈی آئی آر بی ایس سے میں اتنا زیادہ خوش نہیں تھا کیونکہ میں خود کنزیومر ہوں, لیکن اس سے آپ خود سوچیں کہ ملک کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارے پاکستان کی ویلیو کتنی بڑھ رہی ہے. اب لوگ جو ہیں یہاں پہ انویسٹ کرنے کا, یہاں پہ فیکٹریز بنانے کا, یہاں لوکلی مینوفیکچر کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. اچھا یہ بات تو ہوگی کہ یہ یار مینوفیکچر ہوں گے یہاں پہ, ہر چیز ہوگی. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یار کہاں چائنا میں بنے ہوئے, یعنی کہ چائنا میں بہت اچھے بنتے ہیں, میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں. تو چائنا میں, امریکہ میں, ویتنام میں, ایون کہ انڈیا میں آپ دیکھ لیں بہت اچھی ان کی جو ہے کوالٹی کنٹرول ہے, بہت اچھی, یعنی کہ ان کے اندر ٹیسٹنگ ان کی پراپر ہوتی ہے ہر چیز. تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ بھئی پاکستان میں بنے گا تو اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ تو ہوگی نہیں, تو کہیں اس کے اندر خرابیاں زیادہ نکلیں گی, یہ وہ سارا کچھ. یار کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کو, اتنے ہارن دیتے ہیں. اچھا خیر, تو اس کے لیے اب پی ٹی اے نے جو اپنے کیو سی اصولز بنائے ہیں, یعنی کہ کیو سی رولز بنائے ہیں, اصولز نہیں رولز بنائے ہیں کوالٹی کنٹرول کے, تو ان کو پراپرلی فالو کیا جائے گا. لہٰذا آپ لوگوں نے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ یار میڈ ان پاکستان موبائل ہے تو اس کے اندر کوئی ایشو آ جائے گا. نہیں, وہ پورا کا پورا اس کا کوالٹی چیک ہوگا. اس کے اندر پی ٹی اے نے 3 پوائنٹس کہے ہیں. سب سے پہلا جو مین ہے وہ ہے موبائل کے سارے فنکشنز, موبائل کے سارے فنکشنز. اب میں سارے تو نہیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو, لیکن سارے کے سارے فنکشنز وہ ٹیسٹ ہوں گے ایک موبائل کے, جتنے بھی بنیں گے ان کی ایک علیحدہ ٹیم ہوگی جو اینڈ پہ ان کو یعنی کہ ساتھ بھی اور اینڈ پر بھی ایک چیز کو, ایک فنکشن کو چیک کرے گی. اچھا اس کے علاوہ جتنی وہ ریٹنگ کہیں گے کہ یہ اتنا ڈراپ جو ہے وہ ریزسٹنٹ ہے, اتنا یہ ڈراپ کو سہ سکتا ہے, تو اس کا کنٹرولڈ ڈراپ ٹیسٹ ہوگا لیبارٹری کے اندر. تو یہ بھی کوالٹی چیک میں آتا ہے, کوالٹی کنٹرول میں آتا ہے کہ اس کا کوالٹی ٹیم کے انڈر ہی اس کے ساری ٹیسٹنگ کی جائے گی کہ وہ اتنا ڈراپ کو جو ہے وہ یعنی کہ برداشت کر سکے. تو اس کا کوالٹی ڈراپ کنٹرول ڈراپ ٹیسٹ بھی ہوگا. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے سارے فنکشنز وغیرہ کا بھی ٹیسٹ ہوگا. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے کہ کوالٹی کے اندر سارے الیکٹروسٹیٹک ڈسچارج کے بھی سارے کے سارے ٹولز اور سیٹ اپ موجود ہوگا. تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میڈ ان پاکستان موبائل ہے تو شاید کہ کوالٹی اس کی صحیح نہ ہو. تو کوالٹی بہت اچھی ہوگی. اور جہاں تک یہ بات ہے اس کی ٹیکنو کی نہیں یعنی کہ مینوفیکچرنگ کی, تو ٹیکنو جو ہے اس کے موبائلز آلریڈی پاکستان کے اندر ہی بنے ہیں, آئی تھنک اسمبل ہو رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے ایگزیکٹلی, لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی کوالٹی بھی ٹھیک ہوتی ہے, ان کی وارنٹی بھی زیادہ ہے عام موبائل سے. تو بہت ہی ایک اچھی چیز ہے کہ پاکستان کے اندر اگر یہ بنیں گے اور کوالٹی بھی ان کی اچھی ہوگی تو دنیا کے اندر ایک اور اچھا امپیکٹ ہمارا جائے گا. کہ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ بڑی کمپنیز جس طرح سیمسنگ ہو گئی یا ایپل کا تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایپل بہت ہی کم چانس ہے کہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ کرے, لیکن انڈیا میں انہوں نے شروع کر دی ہے. تو اگر یہاں پہ ہمارے کوالٹی وغیرہ اور سٹینڈرڈز اچھے ہوں گے تو ضرور باقی کمپنیاں بھی یہاں پہ جو ہیں وہ لوکلی موبائل اپنے مینوفیکچر کریں گی. اور اگر کوئی کمپنی یہ سارے رولز اور باقی بھی جتنے رولز ہیں, یہ تو مین تھے نا, تو سارے رولز اگر کمپنی کوئی فالو کرتی ہے تو اس کو آتھرائزیشن لیٹر دیا جائے گا 10 سالوں کا پی ٹی اے کی طرف سے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ اپنے موبائلز مینوفیکچر کر سکتے ہیں, جب تک کہ آپ ان سب چیزوں پہ جو میں نے آپ کو پیچھے ویڈیو میں بتائی ہیں ان کے اوپر آپ یعنی کہ عمل کرتے رہیں. تو 10 سالوں کا آتھرائزیشن لیٹر دیا جائے گا. اور اس کے بعد بھی اگر انہوں نے یعنی کہ آگے کنٹینیو کرنا ہے تو 10 سالوں کے بعد ان کو وہ لیٹر جو ہے وہ اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جائے گی, تو اس کو رینیو کروانا پڑے گا. تو پی ٹی اے دوبارہ اس کو 10 سالوں کے لیے آتھرائز کر دے گی.
تو یہ ساری جو تھی وہ ٹوٹل جتنا کچھ مجھے پتا تھا ابھی تک پی ٹی اے کی رولز اینڈ ریگولیشنس کے بارے میں وہ میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا ہے. تو اب آگے جیسے جیسے کمپنیاں بھی پاکستان کے اندر آتی جائیں گی اور اپنی فیکٹریز لگائیں گی, مینوفیکچرنگ اسٹارٹ کریں گی, تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے ضرور ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو کائنڈلی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں, ساتھ میں لگا بیل آئکن دبا دیں. اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لائک نہیں کی اور آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجیے گا. تو گائز ٹھیک ہو گیا, آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آؤٹ.